بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ ترجمہ: تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ رکھ لو، اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو مرد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر سنیے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، یہ بہت دھیان سے سننا ہے۔ یہ ایک شریعت کا جو ہے حکم ہے۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب عادل گواہوں کی سچی گواہی سے کسی عورت کی سیاہ کاری ثابت ہو جائے تو اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، گھر ہی میں قید کر دیا جائے، اور جنم قید ہو یعنی کہ جسے کہتے ہیں عمر قید، یعنی موت سے پہلے اسے نہ چھوڑا جائے۔ اس کا بیان فرما کر پھر فرماتے ہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ بتا دے۔ پھر جب دوسری صورت کی جو سزا تجویز ہوئی، دوسری صورت کی کیا ہوئی؟ سزا تجویز ہوئی تو وہ ناسخ ٹھہری اور یہ حکم ہٹ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک سورہ نور کی آیت نہ اتری، یعنی کہ مجھے یہ یاد آ رہا تھا اور ابھی میں نے کہا نہیں آپ سے، اس آیت کی جو شریعت نے حکم اتارا ہے وہ ایک اور جگہ بھی ہے، تو وہ ہے سورہ نور، اس میں جو ہے اس کا فائنل جو ہے اس میں ججمنٹ وہاں آیا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ چلیے، جب تک سورہ نور کی آیت نہ اتری زنا کار عورت کا یہی حکم رہا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ریپلیس ہو گئی مطلب چینج ہو گئی۔ پھر اسی آیت میں شادی شدہ کو رجم کرنے یعنی پتھر مار مار کر ڈالنے اور بے شادی شدہ کو کوڑے مارنے کا حکم اترا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن، حضرت عطاء خراسانی، حضرت ابو صالح، حضرت قتادہ اور حضرت زید ابن سالم، حضرت ضحاک کا بھی یہی قول ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آیت منسوخ ہے مینس کیا ہے؟ ایبروگیٹ ہے، یعنی کہ اب جو ہے اس کو ایک طرح سے آپ سمجھتے ہیں کینسل، یعنی کہ جب ایک آیت کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت نازل فرما دیتے ہیں تو پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، لیکن اسے قرآن پاک سے بالکل جو ہے ختم نہیں کیا گیا ہے۔ تاکہ اس کا ریزن کیا ہے؟ اب آپ یہ سمجھیں کہ انسان اس ہسٹری میں، اس تاریخ میں موجود اور اس وقت کے حساب سے جو احکام اتارے گئے اس کی حکمت کو سمجھ سکے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم میں ایک آپ جو ہے فیصلہ لیتے ہیں، اس کے بعد وہی فیصلہ آپ کو کچھ دنوں بعد کیا لگنے لگتا ہے کہ اب مجھے اس میں تھوڑا چینج کرنا چاہیے وقت کے حساب سے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو یہ اس کا ایک ریزن ہے جو میں نے آپ کو بتانا تھا۔ چلیے اب میں پڑھ رہی ہوں تفسیر۔ اس سے پہلے بھی میں نے تفسیر ہی پڑھی تھی، یہ 2 باتیں میں نے اپنی طرف سے بتائی ہیں آپ کو۔ قول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس امر پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر پڑتا اور تکلیف محسوس ہوتی، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، جب وہ ہٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لے لو، اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے راستہ نکالا ہے، اگر شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد ہو تو 100 کوڑے پھر پتھروں سے مار ڈالنا، اور بغیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی۔ یہ مسلم وغیرہ میں ہے، مسلم یعنی کہ حدیث کی کتاب۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہی حدیث الفاظ کے ہیر و پھیر سے مروی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح کہتے ہیں، اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ ابن مرویہ کی غریب حدیث میں کنوارے اور بیاہے ہوئے کے اسی حکم کے ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں اگر بڈھے ہوں تو انہیں رجم کر دیا جائے۔ رجم سمجھتے ہیں؟
سمجھ میں آ رہی رجم؟ تو رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھروں سے مار کر ختم کر دینا. تو اسٹون ٹو ڈیتھ کہتے ہیں اسے، اسٹون ٹو ڈیتھ انگلش میں. لیکن یہ حدیث غریب ہے، طبرانی میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نساء کے اترنے کے بعد اب روک رکھنے کا حکم نہیں رہا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اسی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ زانی شدہ عورت کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا. اور جمہور کہتے ہیں میجورٹی، زیادہ تر لوگ، کہ کوڑے نہیں لگیں گے، صرف رجم کیا جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عز لکھا ہوا ہے، کچھ یہاں سے مس پرنٹ ہے، عازر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور غامد دیا عورت کو رجم کیا لیکن کوڑے نہیں مارے. اسی طرح 2 یہودیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا اور رجم سے پہلے انہیں بھی کوڑے نہیں لگوائے. پھر بس جمہور کے اس قول کے مطابق معلوم ہوا کہ انہیں کوڑے لگانے کا حکم منسوخ ہے، ضروری نہیں، واللہ اعلم. پھر فرمایا اس بے حیائی کے کام کو 2 مرد اگر آپس میں کریں، انہیں ایذا پہنچاؤ، یعنی برا بھلا کہہ کر، شرم و غیرت دلا کر، جوتیاں لگا کر. یہ حکم بھی اسی طرح پر رہا، یہاں تک کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوڑے اور رجم سے منسوخ فرمایا. آ رہی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ پہلے حکم یہ تھا کہ 2 مردوں کے لیے وہ ایسا کام کریں، تو مطلب تکلیف دینا، جیسے برا بھلا کہنا، شرم و غیرت دلانا، جوتیاں لگا کر. اس کے بعد یہ حکم کیسے منسوخ ہو گیا؟ کوڑے اور رجم سے. یعنی کہ اس کے بعد جو فائنل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ججمنٹ کوڑے اور رجم. آپ لوگ یہ جانتے ہیں انڈیا میں جو ابھی ایک بل پاس ہوا ہے، آپ لوگ نیوز دیکھتی جو ہے ہوں گی نیوز، اور نہیں دیکھتی تو دیکھا کریے. ہمارے یہاں اس کو جو ہے ایک رائٹ دے دیا گیا ہے. لیسبین جو وومنس ہیں، مجھے بھی بالکل نالج نہیں تھی، لیکن تھوڑا سا میں نے یہ نوٹ کیا کہ ہمیں مطلب بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے جتنے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور کیسز کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے کرنٹ ایشوز ہیں، اور اس کے حساب سے ہمیں ہر بات کو سمجھنا چاہیے. اور کسی بھی مسئلے میں گہرائی سے سوچنا ہمیں اس بات کو جو ہوتا ہے مجبور کرتا ہے کہ ہم ایک سوچ رکھتے ہیں اور ہم معاشرے میں کوئی صحیح تبدیلی لانے کے لیے اپنا مشورہ بھی دے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں بالکل مطلب آپ یہ نہیں سمجھے یا آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کریں گے تو ٹائم ویسٹ کے ساتھ ساتھ ہم کن باتوں میں الجھ جائیں گے. ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ 2 یا 4 منٹ آپ لوگ دیں، اور اس طرح سے ہم ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں. اب ہمارے یہاں جو بل پاس ہوا ہے وہ کیا ہے کہ پوری آزادی دے دی گئی ہے ایسے لوگوں کو. تو مجھے بالکل بھی نالج نہیں تھی ان چیزوں کی، لیکن جب قرآن پڑھا تو جیسے آج میں اس آیت پہ آئی، تو اب سے 2 سال پہلے میں اس آیت پہ آئی، تو کیا ہے تب بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں ان چیزوں کی بھی نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو جب ہمارے یہاں پورا رائٹ ہے تو سمجھ لیجئے گندگی کی یا برائی کی شروعات ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ اپنے قانون سے لے رہے ہیں. اور قانوناً جب کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے تو پھر ہم کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے. اور ایسی آزادیاں، ایسی فریڈم ہمیں بہت گندے، برے اور خطرناک انجام کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو ہمارے جو نیو جنریشن ہے اس پر کیوں اثر پڑ رہے ہیں ایسے، ان کی مینٹیلٹی پر. حالانکہ جو بچے یا جو اچھے ماحول سے جاتے ہیں اور جب وہ ایسی چیزیں اپنے سامنے باتیں یا نیوز دیکھتے ہیں تو ایک مائنڈ پہ اثر ضرور جاتا ہے. کیونکہ جو ہے جس طرح سے ہمارا مائنڈ جو ہے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جو ہے امپیکٹ لینے کے لیے تیار رہتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسے آزادی سے کرتے ہوئے کام دیکھیں گے، غلط کام، تو انسان کے ساتھ کیونکہ شیطان ہے تو کہیں نہ کہیں اسے وہ اچھا بھی لگے گا. تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو کہنا چاہیے کہ جو غلط ہے اور وہ غلط ہے. ٹھیک ہے؟ تو بس مجھے اتنی سی بات سمجھانی تھی. چلیے آگے پڑھتے ہیں. حضرت اکرامہ رحمۃ اللہ علیہ، عطا رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بھی مرد اور عورت ہیں. صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد وہ نوجوان مرد ہیں جو شادی شدہ نہ ہوں. ٹھیک ہے؟ اب یہ میں ان لوگوں کے قول پڑھ رہی ہوں، اپنی طرف سے نہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لواطت کے بارے میں، یعنی کہ ہومو سیکسوالٹی، یہ آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے تم لواطت کرتے دیکھو اس سے اور اس دوسرے دونوں کو قتل کر ڈالو. اگر یہ دونوں باز آ جائیں، اپنی بدکاری سے توبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، تو اب ان کے ساتھ درشت، کلائی اور سختی سے پیش نہ آؤ. کتنا ہمارا بیلنس دین ہے. ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے.
مطلب غلط کام کے لیے کتنے سخت الفاظ آ رہے ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں غلط بات کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ برائی سے بچ رہے ہیں تو کتنی زیادہ جو ہے آزادی دے دی۔ آزادی کس لیے؟ تاکہ وہ نیک عمل کرنے لگیں، اب اگر باز آ گئے تو۔ اللہ تعالیٰ آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا مثل گناہ نہ کرنے والے کے ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ سے توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بردباری کرنے والا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی لونڈی یعنی کہ سرونٹ بدکاری کرے تو اس کا مالک اسے حد لگا دے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ حد لگا دے مطلب لمیٹیشنز کر دے کہ یہاں تک کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور لیکن ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، یعنی حد لگ جانے کے بعد اسے آر نہ دلایا جائے۔ آر مطلب کیا کسے کہتے ہیں میں پوری طرح نہیں سمجھ پا رہی ہوں، اور کیونکہ حد کفارہ ہے۔ حد کیا ہے؟ کفارہ ہے، مطلب اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے گناہ کرنے سے باز رہے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ نا آیات جب آ رہی تھیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کسی نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ یہ بہت زیادہ دھیان سے پڑھانے والی آیات ہیں سورہ نساء کی۔ حالانکہ مجھے تو صرف ریڈ ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن مجھے اور ہمیں سب کو اس بات سے جو ہے لگاتار ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرا احکام ہے، ان کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمارا ذہن کھول دے اور ہر آیت کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، اور اس ماحول میں جب کہ ہر برے کام کی اجازت دے دی گئی ہے ہم اپنی آواز نکال سکیں، کچھ کہہ سکیں جہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے والی آیات دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ قبولیت کا وعدہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، نہ ان کی توبہ ہے جو کفر ہی پر مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت دھیان سے سنیے، اور اس کی تفسیر پڑھ رہی ہوں میں۔ اور ہمیں سے سب لوگ جو ہیں گناہ گار ہیں، ہم کسی نہ کسی درجے کے، تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو اسی سے متعلق یہ آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر توبہ کر لیں، گو یہ توبہ فرشتہ موت کو دیکھ لینے کے بعد غرغرے سے پہلے ہو، ٹھیک ہے؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں جو بھی قصداً یا غلطی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جو گناہ کرے وہ جہالت ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک مجمع سے اسی طرح کی روایت کرتے ہیں۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی اسی طرح مروی ہے۔ جلدی توبہ کر لینے کی تفسیر میں مروی ہے کہ ملک الموت کو دیکھ لینے سے پہلے عالم سکرات کو قریب کہا گیا ہے۔ اپنی صحت میں توبہ کر لینی چاہیے، اپنی صحت میں۔
صحت کا مطلب جب انسان مطلب سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کچھ، اور جب بالکل مائنڈ ان ایکٹیو ہونے لگا اور کنڈیشن بہت خراب ہونے لگی، تب نہیں۔ غرغرے کے وقت سے پہلے توبہ قبول ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کل کی کل قریب ہی ہے۔ اس کے متعلق حدیثیں سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو۔ ترمذی۔ جو بھی مومن بندہ اپنی موت سے مہینہ بھر پہلے توبہ کر لے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد بھی، بلکہ موت سے ایک دن پہلے بھی، بلکہ ایک ساعت پہلے بھی جو بھی اخلاص اور سچائی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھکے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جو مہینہ بھر پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے۔ جو ہفتہ بھر پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ جو ایک دن پہلے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا، میں وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ 4 صحابی رضی اللہ عنہ جمع ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ کیا سچ مچ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو دوسرے نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تیسرے نے کہا، تم نے یہ سنا ہے؟ کہا ہاں، میں نے خود سنا ہے۔ کہا میں نے سنا ہے کہ اگر ایک پہر پہلے توبہ نصیب ہو جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پہر کیا ہوتی ہے؟ جیسے دوپہر اور سے پہر جیسے جسے کہتے ہیں شام کو۔ چوتھے نے کہا، تم نے یہ سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سنا ہے جب تک اس کے غرغرے میں نر خرے میں روح نہ آ جائے، توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ابھی نرخرا کیا چیز ہے؟ مطلب لاسٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے میں روح نہ آ جائے، مطلب روح کا لاسٹ جو پوائنٹ ہو، جب مطلب روح نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ابن مردویہ میں مروی ہے کہ جب غرغرہ شروع نہ ہو تب تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ کئی ایک مرسل حدیثوں میں یہ مضمون ہے۔ حضرت ابو القلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس پر لعنت نازل فرمائی تو اس نے ڈھیل طلب کی اور کہا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں ابن آدم کے جسم میں جب تک روح رہے گی اس کے دل سے نہ نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جب تک اس میں روح رہے گی اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اس کی قریب مروی ہے۔ پس ان تمام حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ زندہ ہے اسے اپنی حیات کی امید ہے، تب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس پر رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ ہاں، جب زندگی سے مایوس ہو جائے، فرشتوں کو دیکھ لے، روح بدن سے نکل کر حلق میں پہنچ جائے، سینے میں گھٹن ہونے لگے، حلق میں اٹکے، غرغرہ شروع ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا، مرتے دم تک جو گناہوں پر اڑا رہے اور موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے اور جگہ ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، 2 آیتوں تک۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے عذابوں کا معائنہ کر لینے کے بعد ایمان کا اقرار کرنا نفع نہیں دیتا۔ اور جگہ ہے، یوم یاتی بعد آیات ربک، مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق سورج کو مغرب کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھ لے گی، مخلوق جو ہے سورج کو مغرب کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھ لے گی، اور اس وقت جو ایمان لائے یا نیک عمل کرے اسے نہ اس کا عمل فائدہ دے گا نہ اس کا ایمان۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا دونوں کی جگہ چینج ہو جائے گی، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کفر اور شرک پر مرنے والے کو بھی ندامت اور توبہ فائدہ نہ دے گی۔
نہ فدیہ نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، گو زمین بھر کر سونا دینا چاہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ آیت اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے جب تک پردہ نہ پڑے۔ کہا گیا پردہ پڑنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا شرک کی حالت میں جان نکل جانا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت، دردناک، المناک، ہمیشہ والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ سے بات بھی کرنا ہے۔